بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماہ ذو الحج یا ذی الحج، اس کی برکات، اس کے فضائل اور اس ماہ کی پہلی 10 راتوں اور 10 دنوں کے اعمال اور فضائل اور عبادات کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس مہینے کے پہلے 10 دنوں اور 10 راتوں کی عبادت اتنی پسند ہے جتنی اور کسی مہینے یا کسی اور وقت کی نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی عبادت کا ثواب بے انتہا اور بے شمار مقرر فرمایا ہے۔ ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ یہ 10 راتیں اور یہ 10 دن جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے مختص کر لیے، خاص کر لیے۔ اور یہ بھی آپ کو بتاؤں، ایک ہوتا ہے خوف خدا، ایک ہوتی ہے محبت خدا، عشق خدا۔ خوف ہوتا ہے کسی ڈنڈے کا، کسی ڈر اور خوف کی وجہ سے جو کام کیا جائے، بندہ لرزاں اور تاباں ڈر اور خوف کی وجہ سے کوئی عبادت کرے، وہ رب کی اپنی مہربانی، اس کی نوازش اور اس کی کرم نوازی کہ بندے کو کوئی مقام عطا کرے یا نہ کرے۔ لیکن جب محبت خدا میں، عشق خدا میں، مودت خدا میں انسان اپنا ایک لمحہ گزارتا ہے تو اللہ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کن کن چیزوں سے نہیں آزمایا؟ اولاد سب سے پیاری اور دنیا کی آخری نعمت ہے۔ پیار میں، عشق میں، محبت میں، مودت میں، ہر چیز میں اللہ نے آزمایا۔ مال، دولت، ہر چیز سے، آتش نمرود میں بھی ڈال کے آزما لیا۔ اللہ نے فرمایا ضبط علی ابراہیم ربہ بکلمات فتمہن، جب ان سب کو بالکل پورا کر لیا، قال انی جاعلک للناس اماما، پھر مقام امامت پہ، مقام نبوت پہ سرفراز فرمایا۔ ایک دفعہ اپنے مویشیوں کے ہمراہ چرا رہے تھے، مال مویشی، اور بڑے سوز اور بڑے ساز کے ساتھ، بڑے گداز کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے، لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگا رہے تھے، وحدہ لا شریک کو پکار رہے تھے۔ فرشتہ حاضر ہوا انسانی شکل میں، کہا کہ یہ جو آپ کچھ پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، حمد کر رہے ہیں، ثنا کر رہے ہیں، نعت پڑھ رہے ہیں، قصیدہ پڑھ رہے ہیں، جو بھی، یہ مجھے بڑا پسند ہے، ایک دفعہ اس کو پھر پڑھ۔ تو اس بندے نے کہا، جو بصورت انسان تھا اور تھا فرشتہ، نے کہا میں کچھ اجرت لیتا ہوں، اس کا معاوضہ لیتا ہوں، تو پھر دوبارہ پڑھتا ہوں۔ نے فرمایا کیا لے گا؟ اس مال کا اتنا حصہ آپ نے دے دیا۔ پھر شوق بڑھا، پھر ذوق بڑھا، پھر کہا ایک دفعہ پھر سناؤ۔ اس بندے نے کہا میں پھر معاوضہ لے کے پڑھتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کرتے 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 سارے مویشی، کیا گھوڑے، کیا اونٹ، کیا بکریاں، کیا بھیڑیں، سب حوالے کر دی، اور جب سب کچھ دے چکے تو کہنے لگے ایک دفعہ اور سنا۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ اب تو آپ کے پاس کچھ بچا نہیں، اب کیا دو گے؟ باپ نے فرمایا اس کے لیے کسی چروائے کی ضرورت تو ہوگی نا، چروایا رکھ لے،
مجھے ان مال مویشیوں کی حفاظت کے لیے لے چل، لیکن وہ اللہ کا ذکر تو جو تو پڑھ رہا ہے، وہ حمد و ثنا جو کر رہا ہے، وہ مجھے ایک دفعہ پھر سنا لے، پھر سنائی، چل پڑے ساتھ۔ تھوڑی دور جا کے کہا اللہ کے بندے، اللہ کے محبوب، اللہ کے خلیل، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، میں تو آپ کی آزمائش کے لیے آیا تھا، اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ تو مجھے کتنا پسند کرتا ہے، میرے ذکر کو، میری یاد کو۔ آئے اللہ پہلے دن سے سلیکشن کر لیتا ہے، ایسے بندوں کی تخصیص کر لیتا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، خوش قسمت ہے وہ انسان جس کو اللہ اپنی طرف راغب کر دے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان 10 راتوں کا ذکر اور ان 10 دنوں کا روزہ، رات قیام اللیل، دن صیام النہار، اس کے علاوہ کسی چیز کو پسند نہیں کرتا۔ ہر چیز کی عبادت سے، ہر چیز کی قربانی سے بڑھ کر ان 10 راتوں اور 10 دنوں کا ذکر پسند ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ جانور تو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہی کرنا ہے، صاحب حیثیت لوگوں کے لیے۔ کبھی اپنے تن، اپنے من کو قربان کر کے دیکھو، پھر کیا ملے گا؟ جو اللہ کے احکامات ہیں ان پہ چل کے دیکھو، اللہ پھر کیا دے گا؟ اللہ کے حکم کی تابع داری کر کے دیکھو، اس کی چاہت، اس کی منشا، اس کی خوشنودی کو پانے کے لیے اس کے ہر حکم کو کر گزرو۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کر کے دیکھو، اللہ وہ کچھ عطا کرتا ہے کہ حساب سے، گمان سے، وہم سے، یقین سے ماورا ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو انسان کے پاس ہوتا ہے وہ تو فنا ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والا ہے۔ کپڑا پہنا پرانا ہو گیا، پھینک دیا، جو اللہ کی راہ میں دے دیا کسی غریب فقیر کو، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ کھانا کھایا اچھے سے اچھا، اس کا انجام کیا ہوتا ہے سب جانتے ہیں، اللہ کی راہ میں دے دیا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو اس لیے ان 10 راتوں میں نوافل پڑھیں، روزہ رکھیں، صدقہ کریں، خیرات کریں، تسبیحات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات سب اللہ کے لیے وقف کر دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر مقام محبوبیت عطا کرتا ہے۔ بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے نا، جب فرمایا نا عطانی عبد وجعلک ربانی، نا میرے بندے میری اطاعت کر، میں تجھے ربانی بنا دوں گا۔ ربانی اس کی صفت کیا ہوگی؟ تقول للشیء کن، تو جب کسی چیز کے لیے کہے گا کن ہو جا، فیکون، وہ ہو جائے گی۔ اس سے بڑا مقام کیا ہوگا؟ عطانی عبدی۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے بندہ نوافل کے لیے میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے، میں اس کی زبان، اس کی آنکھیں، اس کے کان، اس کا دماغ، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، جسے وہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، چلتا ہے، سوچتا ہے، بولتا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں نا، گفتہ ہو گفتہ اللہ بود، گرچہ حلقوم عبد بود، اس کا بولنا، اس کا سننا، اس کا چلنا، اس کا کھانا، اس کا پینا اللہ کا ہے، لیکن وہ گلا کیا ہے؟ اگرچہ بندے کا ہے، لیکن سارے کمالات اس کے اندر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالے ہیں۔ ذی الحج کی پہلی رات آج سے شروع ہے، اور عرب ممالک میں آج پہلی تاریخ ہے، رات کو ان کی پہلی شب تھی۔ تو اس میں جو بندہ عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت نماز پڑھے دعا سلام کے ساتھ، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اور سورہ اخلاص 25 مرتبہ پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کو بے نمازوں کا، بے شمار نمازوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور یہی نوافل، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آج سے اگر شروع کر دیں 25 نوافل، یہ تو 4 نوافل کی بات بتا رہا ہوں، 25 نوافل آج سے شروع کر دیں، اگر 40 دن جب آپ کے پورے ہوں گے،
دیکھنا کہ 40ویں دن اور 41ویں دن فجر کی نماز آپ کہاں پڑھ رہے ہیں، عالم روحانیت میں، عالم کشف میں، عالم الہام میں، یا عالم حقیقت میں کھلی آنکھوں کے ساتھ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی آپ کے ساتھ کرتا کیا ہے۔ اور پہلی شب سے 10ویں شب تک جو بندہ روزانہ نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کوثر 3 بار اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھے، اللہ کو تبارک و تعالی دنیا کی ہر نعمت اسے عطا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں نا جو اللہ کے لیے وقت نکالتا ہے اللہ اس کے لیے وقت نکالتا ہے، جس کے پاس اللہ کے لیے وقت نہیں ہے اللہ کو پاس سب کچھ ہونے کے باوجود اس کے لیے کچھ نہیں، بے شک وہ نمازیں پڑھے، سجدے کرے، قربانیاں کرے، جو مرضی کرے، لیکن اللہ کی خوشنودی کے لیے خالصتاً کرے تو پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ان 10 راتوں کے حوالے سے اور 10 دنوں کے حوالے سے آپ کے پاس یہ پیغام پہنچے گا۔ وظائف و عملیات وہ ہر کسی کا اپنا ذوق ہے، وہ شوق ہے، اپنی مشکل کو دور کرنے کے لیے، اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے، اپنے روزگار میں وسعت پیدا کرنے کے لیے، رزق میں خیر و برکت پیدا کرنے کے لیے، لیکن ان 10 دنوں کو خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مخصوص کر لیں، خاص کر لیں، منت مان لیں کہ اللہ یہ 10 دن تیری رضا کی خاطر ہیں۔ پھر دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لمبے چوڑے وظائف پڑھنے کی وجہ سے کچھ عطا کرتا ہے یا خالصتاً اس کی محبت میں، اس کے عشق میں سر بسجود ہو جائیں، اپنے جبین نیاز کو اس بے نیاز کے سامنے کیا کر دیں، ٹیک دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر وہ کچھ عطا کرے گا۔ تمہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بس جب بھی ضرورت ہوئی بارگاہ بے نیاز میں، لم یزل میں، بارگاہ ذوالجلال میں بس سر جھکانے کی دیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان 10 راتوں میں کم سے کم، ویسے یہ مشہور ہے نا 40 دن کے مسلمان ہیں، 10 رمضان کے اور 10 محرم کے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض فیہا اربعۃ حرم، یہ 3 مہینے مسلسل ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت عظمت والے ہیں، بہت عزت والے ہیں۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔